اچھا لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا کھا ہے تو بگڑ گیا ہے۔ وہ بھئی یہ جو بگڑ گیا ہے نا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولتا ہے پر جھوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کسی وجہ سے رزق اس کا ناپاک ہے پر رزق حرام کو پسند، وہ رزق حلال والا کہلانا چاہتا ہے۔ انسان فی نفس سے ہی اپنے مزاج کے لحاظ سے برا نہیں ہوتا، لیکن جو اس کا ماحول ہوتا ہے نا، ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کا وہ اثر قبول۔ کیوں کہا اسلام نے پاک صاف رہنے کا؟ کیوں کہا طہارت کا؟ کیوں کہا صفائی نصف ایمان ہے؟ کیوں کہا کہ تم پاکیزہ رہو، یہ اسلام کا پسندیدہ عمل ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کا ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت صاف ستھری ہوتی ہے۔ اس کے ارد گرد اگر پاکیزگی ہوتی ہے تو وہ اجلا اجلا سا محسوس کرتا ہے۔ آپ 2-4 دن غسل نہ کریں تو کیا 2 من مٹی چڑھ جاتی ہے بندے پہ؟ کیا اس پر کلو کے حساب سے گرد چڑھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ جو تھوڑی سی بھی گرد ہوتی ہے وہ وجود کو، طبیعت کو ثقیل کر دیتی ہے۔ آپ جب غسل کر لیتے ہیں تو آپ کو خود بخود اپنا آپ ہلکا ہلکا سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ صفائی ستھرائی پاکیزگی ماحول کی یہ پسندیدہ عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ماحول کی خوبصورتی کو پسند کیا، اور حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جن کے لہجے پاکیزہ ہوں، جن کا انداز اچھا ہو۔ اور مثال دی نبی پاک علیہ السلام۔ حضور فرمانے لگے اچھے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح عطر فروش کی مثال ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس سے سامان نہ بھی خریدے، سودا نہ بھی خریدے، تو خوشبو تو آتی ہے نا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے برے دوست کی مثال دھونی دینے والے کی طرح سے۔ جس طرح اس کے پاس کچھ شخص بیٹھے تو اور کچھ بھی نہ ہو تو دھواں تو آئے گا کہ نہیں آئے گا، اسے کچھ نہ کچھ اس کے کپڑوں تک گرد پہنچے گی۔ اپنے ماحول کو ٹھیک رکھنا، اپنے ارد گرد صالحیت پیدا کرنا، اور اپنے دائیں بائیں نفاست پسندی کو لانا، یہ انسان کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے۔ ہمیں ہمارا دین منع کرتا ہے کہ کسی قوم کا طرز نہ اختیار کرو، مشابہت نہ اختیار کرو، کسی انسان کے، کسی غیر مسلم کے طریقوں کو نہ اپناؤ۔ فرمایا جس نے کسی غیر کا طریقہ اپنایا وہ انہی میں سے ہے۔ کسی غیر قوم سے مشابہت نہ اختیار کرو، اپنی الگ تمہاری تہذیب ہے، تمدن ہے، تم اگر اپنے طریقوں پر رہو گے تو نفاست پسند رہو گے، تمہارے ماحول میں اس کا اثر نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لیں، غور کر لیں، ہمارے ماحول میں آج کتنی خطرناک چیزیں داخل ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی داخل ہو گئی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ کئی جگہ پہ ویسے مطلب سفر کر کر کے بندہ نڈھال ہو جاتا ہے، جا جا کے نڈھال ہو۔ پھر کچھ ایسی جگہوں کی اگر دعوت ملتی ہے آپ کو تو آپ ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر پہلے تو یہ ہوتا تھا کسی بزرگ کا عرس منانا ہے، اب دعوت ملتی ہے کہ ان کا یوم ولادت ہے، اس پہ جلسہ کرنا ہے۔ میں نے کہا پہلے عرس گن لو سال کے کتنے ہیں، اور اگر ایک ایک کے 2 کرو گے تو پھر بتاؤ تمہارا خرچہ کتنا کو ہوگا، اور تم کہاں تک بات لے کے جاؤ گے۔ کچھ چیزوں کو نارمل رہنے دو۔ ایک ہستی کا میلاد منایا ہے پوری دنیا نے، اور وہ رسول پاک کی ذات گرامی۔ واقعی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے کبھی دیکھا حضرت صدیق اکبر کا یوم ولادت منایا جا رہا ہو، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، مولا علی کا؟ تو یہ باقیوں کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ تھوڑا سا اعتدال میں رہیں، تھوڑا سا معتدل رہیں، درمیانی چال چلے۔ جب وہ عظیم ہستیاں جن کا طریقہ دین ہے، حضور نے فرمایا میرے طریقے پر بھی چلو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر بھی چلو، جب وہاں جن کا طریقہ بہت ہمارے لیے بہرحال دستور حیات ہے، جب ان لوگوں کے لیے چیزیں نہیں ہیں تو بعد والے اس قدر شدت کے ساتھ اگر یہ کام کریں گے تو بات دور نکل جائے گی، پھر اس کو سمیٹنا سنبھالنا آسان نہیں رہے گا۔ تو فرمایا کسی قوم سے مشابہت نہ اختیار کرو، اس لیے کہ تمہارے ماحول میں پھر کچھ ایسی چیزیں آ جائیں گی جو ٹھیک، یہ کتنی رسمیں آئی ہیں ہمارے، مہندی کہاں سے آئی ہے؟ ہماری اپنی ہے کہ غیروں کی ہے؟ یہ مائیاں کہاں سے آئی ہیں؟ اپنی کہ غیروں کی؟ یہ جتنی رسومات ہیں، جتنی، میں نے ایک دفعہ سرچ کی، تھوڑی سی میں نے تحقیق کی تو ایسی ایسی عجیب رسمیں سننے کو ملی
لڑکا بیاہ کے گھر آیا ہے، اس کی اماں اس کے چہرے کے اوپر سے پانی پھیر رہی ہے، یہ تو خالص ہندوؤں کا طریقہ ہے، کسی کے چہرے کے گرد پانی پھیرنا خالص، یہ آپ نے بھی سنی ہوئی رسم؟ وہ بیاہ کے واپس آیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں اماں کو پانی نہ پینے دینا ورنہ بیماریاں ادھر چلے جائیں گی۔ کیا بات کرتے ہو؟ اسلام اس اوہام پرستی کا درس دے گا؟ کسی قوم کی مشابہت نہ اختیار کرو ورنہ تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ اپنے ماحول کو، ارد گرد کے ماحول کو ستھرا رکھو، پاکیزہ رکھو، صاف ستھرا رکھو، اس میں طہارت رکھو۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آئے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو بیٹھنے سے تمہیں آخرت کی فکر نصیب ہو، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں سادگی کا سبق ملے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جو تمہیں حقیقت پسند بنائیں، جو تمہیں یہ بتائیں کہ تم نے اپنی زندگی میں بنیادی کاموں کو کس ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دینا ہے۔ لیکن ہم زیادہ تر اس طبیعت کے قائل ہوتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ یہ جو ہم کلمات ادا کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا تھا، یہ جو ہم کلمات ادا کرتے ہیں ان کا بھی ہم پر اثر ہوتا ہے، ان کی بھی تاثیر ہوتی ہے، ان کی بھی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو جو ہم باتیں دوسروں سے سنتے ہیں، ہم جب کسی کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو جو بات وہ بندہ اکثر کرتا ہے نا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زبان پہ جاری ہو جاتی ہے۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں عام ہوتے ہیں تو ہر بندے کی زبان پر چڑھ جاتے ہیں کہ نہیں چڑھ جاتے، یاد ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا جائے جو خیر کی بات کرنے والے ہوں، تاکہ ہماری زبانوں پر ہی خیر ہی جاری ہو، کوئی شر والا عمل ہماری زبانوں پر جاری نہ ہو، اچھائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس آ رہے تھے، رستے میں مقام جارانہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مقام پہ فرمایا اذان پڑھو۔ سیدنا بلال نے اذان پڑھی، چند نوجوان وہاں کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک نوجوان جناب ابو معذورہ بھی تھے، انہوں نے نا حضرت بلال حبشی کی آواز کی نقل اتاری۔ یہ اگر نیت اچھی ہو نا تو اچھوں کی نقل بندے کو تار دیتی ہے۔ ہاں اگر نیت اچھی ہو، اگر معاذ اللہ توہین کی نیت ہو تو یہ مسئلہ خطرناک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا تو جناب موسیٰ کی نقل اتارتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو رب کریم نے فرمایا اس لیے اسے معاف کر دیا ہے کہ ادائیں تو میرے کلیم کی اپناتا تھا، ادائیں تو میرے کلیم کی اپناتا تھا۔ حضرت بلال کی نقل اتاری تو سرکار کے کانوں میں آواز گئی، آپ نے صحابہ سے فرمایا بچوں کو لاؤ۔ اب جب ان کو منگوایا تو وہ دوڑ گئے، محبوب نے فرمایا کتنا کو دوڑو گے، پکڑ تو ہم نے لینا ہے۔ سب بچوں کو لے آئے، حضرت ابو معذورہ بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا کس نے اذان کی نقل اتاری ہے؟ تو یہ بچے بڑے پکے ہوتے ہیں، اگر ایکا کر لینا آپس میں۔ حضور نے فرمایا کس نے اذان پڑھی ہے؟ کوئی نہیں بولا۔ کریم فرمانے لگے چلو باری باری سناؤ۔ اب حضرت ابو معذورہ کی باری آئی، مختلف انداز میں بھی روایت مختلف جگہوں پہ موجود ہے۔ جب ان کی باری آئی انہوں نے اذان پڑھی، پہلے تو پڑھی تھی اپنی مرضی سے، اب پڑھی کریم رسول کی صحبت میں کھڑے ہو کے۔ اور یار حد ہو گئی، جو نبی پاک کے سامنے کھڑا ہو کے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو حضور کے سامنے کھڑا ہو کے کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر وہ بندہ خالی رہ جائے؟ حضور نے فرمایا کتنی سونی ہے تیری آواز۔ اور پھر سرکار نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر ان کے دل پہ ہاتھ پھیرا۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، دو کڑیاں میرے من وچ رکیا ہے تے کر گیا نور اجالا۔ ہر چیز تبدیل ہو گئی۔ محبوب نے دعا کی اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے۔ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں چند منٹوں میں میرا ماحول بدلا، میری تقدیر بھی بدل گئی، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بلال اذان پڑھیں گے مدینہ طیبہ میں اور ابو معذورہ پڑھیں گے مکہ مکرمہ میں۔ ان کے بال اتنے بڑے تھے کہ وہ بیٹھتے تھے نا تو ان کے نیچے دب جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کٹواتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کیسے کٹواؤں؟ حضور نے دست مبارک لگایا، یہ میں بال قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ کہتے میں انتقال کر گیا، فرشتے قبر ٹٹولنے لگے کہ بھلا کیا لے کے آیا؟ پسے مردن، بعد مرنے کے، پسے مردن
فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، حضور کا خیال پاک نکلا۔ حضرت ابو معذورہ کو تھوڑی دیر وہ ماحول ملا، حضور کی سنگت ہمارا جو ماحول ہے نا ارد گرد کا، وہ تھوڑی دیر بھی پاکیزہ، پورا پاکیزہ تھوڑی دیر بھی مل جائے نا تو روح کو بدل جاتا ہے، طبیعتیں قرار میں آ جاتی، باطن میں سکون ٹھہرتا ہے، ماحول اجلا نہیں رہا۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ شاید ہمارے دور میں بھی موبائل اتنا عام ہوتا تو جو کچھ لوگ اس دور میں چند لفظ پڑھ گئے تھے وہ بھی شاید محروم رہ جاتے۔ اب تو بچے بڑی آزمائش میں ہیں، ساری غلطی بچوں کی نہیں ہے، بچے بڑی آزمائش میں ہیں اس لیے کہ ان کے ارد گرد ماحول اتنا خطرناک ہے، وہ کیسے اثر قبول، سیانے بندے اثر قبول کرتے ہیں، سمجھدار لوگ اثر قبول کرتے ہیں، تو بچے بیچارے کیا کریں؟ ماحول بہترین بنانا، ماحول کو صاف رکھنا، اور بالخصوص اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گھر اینٹوں اور پتھروں سے بنتا ہے، گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا سب سے پہلی ذمہ داری۔ بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب، اچھی بیوی لے کے آنا گھر میں، یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ نہ مانے ہم، لیکن بہرحال ڈھیر ساری جگہوں پہ دولت دیکھی جاتی ہے شادی سے پہلے۔ ماں باپ نے بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، ناراض نہ ہونا، بڑا ظلم کیا، پیسے دیکھے بچی اور بچے کا نکاح کر دیا۔ یہ اتنا بڑا زندگی میں آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ آپ تو سائیڈ پہ ہو جائیں گے، لیکن وہ بیچارہ ساری زندگی اس کو بھگتے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الفاظ کو کھول کر، بات کو واضح کر کے بتایا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی تشریح میں جانا پڑے، حضور نے بالکل کھول کے فرمایا کہ عورتوں سے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا، اس لیے کہ خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے گی، اور فرمایا محض ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرنا، مال ان کو سرکش بنا دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کیا کریں؟ تو محبوب فرمانے لگے ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرنا۔ اور یہ ابن ماجہ میں لفظ موجود ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کان میں سوراخ والی کالے رنگ کی باندی اگر دیندار ہو تو تمہارے لیے بڑی بہتر ہے۔ باندی ہو، رنگ سیاہ ہو، کان میں سوراخ ہو، اس سے نکاح کر لینا، شرط یہ ہے کہ دیندار ہو۔ بہت اثرات ہیں ماں کے، لہذا اس انتخاب کے اندر باریکی کا مزاج پیدا کریں اگر اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کروڑوں روپیہ لے آئیں، جس کے بچے ہی ناکام ہو گئے اس کے پیسے کیا کریں گے؟ آپ بہت بڑا گھر بنا لیں، لیکن اگر بچے ہی ناکام ہو گئے تو آپ کی بڑی حویلی کیا کارنامہ سر انجام دے۔ اور اسی طرح کا معاملہ مرد کے ساتھ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں ایسے لوگ پیغام نکاح دیں جن کا دین اور اخلاق اچھا ہو تو پھر اپنی عورتوں کا نکاح ان سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا، فساد ہوگا۔ نیک مرد جب ملے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرو۔ صحیح بتانا، خالی نیک دے کے رشتہ دے دیا جاتا ہے؟ نیک ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، خالی تقویٰ دیکھ کے لوگ رشتہ دیتے ہیں؟ بڑا کچھ دیکھا جاتا ہے، بڑا پس منظر دیا تو تنخواہ تھوڑی ہو تو کہتے ہیں کماتے کچھ نہیں۔ اگر تو بہو آئے تو پھر تو اس کے نصیب کا رزق ہے، اگر بیٹی نے جانا ہو تو